ناظرین، اسرائیل نے غزہ کے کچھ حصوں سمیت رفح کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیل نے رفح میں شہریوں کو انخلاء کے حکم میں توسیع بھی کی، جبکہ اقوام متحدہ نے متنبع کیا کہ گنجان آباد شہر پر حملے کی صورت میں بدترین تباہی ہوگی۔ خبر رساں ادارے AFP کے صحافیوں، طبی عملے اور عینی شاہدین نے ساحلی علاقے میں حملوں کی اطلاعات دی ہے، جہاں اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں نے رواں ہفتے میں بین الاقوامی مخالفت کو نظر انداز کرتے ہوئے مشرقی رفح میں داخل ہونے کے بعد انسانی امداد روک دی گئی ہے۔ وسطی غزہ میں ہونے والے حملوں کے دوران کم از کم 21 افراد جان سے گئے، جن کی لاشوں کو دیر البلاح شہر میں واقع الاقصی شہداء اسپتال منتقل کیا گیا۔ رفح میں عینی شاہدین نے مصر سے متصل گزرگاہ کے قریب شدید فضائی حملوں کی اطلاع دی اور AFP کی تصاویر میں شہر میں دھواں اٹھتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ دیگر حملے شمالی غزہ بھی کیے گئے۔ اسرائیلی فوجیوں نے منگل کو مشرقی رفح کے رہائشیوں کو علاقہ خالی کرنے کا حکم دینے کے بعد رفح کراسنگ کے فلسطینی حصے پر قبضہ کر کے اسے بند کر دیا، جہاں سے تمام ایندھن غزہ میں داخل ہوتا ہے۔ اگرچہ فائر بندی اور اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کے لیے ثالثی کی کوششیں تعطل کا شکار دکھائی دیتی ہیں، لیکن حماس نے غزہ میں زندہ نظر آنے والے ایک اسرائیلی قیدی کی ویڈیو جاری کی ہے، جو 1 ماہ سے بھی کم عرصے میں جاری کی جانے والی اس طرح کی تیسری فوٹیج ہے۔ دوستو، مشرقی رفح سے انخلاء کے نئے حکم نامے کو اسرائیلی فوج کے ترجمان اویچی ادرائی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ کی، جس میں کہا گیا کہ نامزد علاقوں میں حالیہ دنوں اور ہفتوں میں حماس کی سرگرمیاں دیکھنے میں آئی ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 7 ماہ سے جاری اسرائیلی حملوں میں کم از کم 34,971 افراد جان سے گئے، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں۔ ناظرین، ان کارروائیوں کے بعد امریکی محکمہ خارجہ کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ یہ اندازہ لگانا مناسب ہے کہ اسرائیل نے امریکی ہتھیاروں کے استعمال میں بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی، لیکن اسے ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کے لیے کافی ثبوت نہیں ملے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے اپنی رپورٹ ایسے وقت میں پیش کی جب 2 روز قبل امریکی صدر جو بائیڈن نے کھلے عام دھمکی دی اگر اسرائیل نے رفح پر حملہ کیا تو وہ کچھ بم اور توپوں کے گولوں کی فراہمی روک دیں گے۔ حماس نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل کا مسلسل کنٹرول اور رفح کراسنگ کی بندش محصور علاقے میں انسانی تباہی میں اضافہ کر رہی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے رفح میں حماس کی بٹالین کو ختم کرنے کا وعدہ کیا ہے، جب جنوری میں فوج نے کہا کہ اس نے شمالی غزہ میں حماس کمانڈ کے ڈھانچے کو ختم کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے جمعے کو کہا اگر اسرائیل نے رفح میں مکمل زمینی کارروائی شروع کی تو غزہ کو بہت بڑی انسانی تباہی کا خطرہ ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے بدھ کو رفح کے قریب کرم ابو سالم کراسنگ کو دوبارہ کھول دیا، لیکن امدادی ایجنسیوں نے متنبع کیا کہ فوجی علاقے کے ذریعے مدد حاصل کرنا انتہائی مشکل ہے۔ دوستو، ان حملوں کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے پاس زیر حراست فلسطینی قیدیوں کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک روا رکھے جانے کا انکشاف ہوا۔ ایک حراستی مرکز میں کام کرنے والے 3 اسرائیلی شہریوں نے CNN کو بتایا کہ بعض قیدیوں کو مسلسل ہتھ کڑی لگائے جانے کی وجہ سے انہیں ایسے زخم لگ گئے تھے کہ ان کے ہاتھ کاٹنے پڑے۔ امریکی میڈیا کے مطابق یہ انکشافات کرنے والے اسرائیلی شہری صحرائے نقب کے فوجی اڈے پر موجود حراستی مرکز میں کام کر چکے ہیں۔ فلسطینی قیدیوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے بدترین سلوک سے متعلق انکشافات کرتے ہوئے ایک اسرائیلی شہری نے ان قیدیوں کی تصاویر بھی جاری کی ہیں۔ اسرائیلی شہریوں نے انکشاف کیا کہ حراستی مرکز میں آپریشن کے لیے غیر تربیت یافتہ طبی عملہ بھیجا جاتا تھا اور مرکز میں زخموں کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ ان کا کہنا تھا حراستی مرکز کے اسپتال میں قیدیوں کو صرف ڈائپر پہنا کر باندھا گیا تھا، انہیں مسلسل تشدد کا نشانہ بنایا جاتا اور اسی تشدد کا مقصد معلومات کا حصول نہیں بلکہ صرف انتقام ہوتا ہے۔ یہ انکشاف کرنے والے اسرائیلی شہریوں نے اپنے خلاف کارروائی کے خوف کے باوجود فلسطینی قیدیوں پر مظالم سامنے لانے کی ہمت کی ہے۔ تو ناظرین، جیسے ہی انکشافات ہوئے تو امریکی صدر نے غزہ جنگ بندی اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی سے مشروط کر دی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ حماس یرغمالیوں کو رہا کرتا ہے تو کل ہی جنگ بند ہو جائے گی، اور اگر اسرائیل نے رفح پر چڑھائی کی تو اسے ہتھیار فراہم نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا معصوم شہریوں کے قتل عام کے لیے توپ خانے اور گولہ بارود اسرائیل کو نہیں دیں گے، لیکن بدقسمتی سے امریکہ نے اسرائیل کو ایک اور بڑی آفر کر دی ہے۔ غزہ رفح میں بڑا آپریشن روکنے کے لیے امریکہ نے اسرائیل کو حماس رہنماؤں سے متعلق خفیہ معلومات فراہم کرنے کی پیشکش کی۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے رفح میں بڑے پیمانے پر آپریشن نہ کرنے کے بدلے
اسرائیل کو غزہ میں حماس رہنماؤں کو نشانہ بنانے کے لیے خفیہ معلومات دینے اور حماس کی سرنگوں کے نیٹ ورک کی معلومات دینے کی پیشکش کی ہے۔ حماس نے رفح میں اسرائیلی آپریشن اور فلسطینیوں کے خلاف انسانیت سوز جرائم کا مکمل ذمہ دار بائیڈن انتظامیہ کو قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ امریکہ صہیونی فسطائیت کے جرائم پر مسلسل پردے ڈال رہا ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ عالمی برادری ڈر نہ چھوڑے، غزہ میں حملے روکنے اور امداد فراہمی کے لیے اسرائیل پر دباؤ بڑھائے۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں کو رفح کے مشرقی اور وسطی علاقوں سے انخلاء کا حکم دے دیا۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ اسرائیلی فورسز نے غزہ پٹی کی رفح شہر سے 3 لاکھ فلسطینیوں کا انخلاء کر دیا ہے۔ لیکن دوستو، اس میں ایک خوشی کی خبر یہ ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کے لیے بڑے بنکر شکن بموں کی شپمنٹ روک دی ہے۔ یہ ہتھیار اسرائیلی فوج نے غزہ میں جاری اس فوجی آپریشن میں استعمال کیے ہیں۔ دوستو، اب تک امریکہ ہی اسرائیل کو ہتھیار فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک رہا۔ اس کے بعد جرمنی ہے جس نے طویل مدت تک اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی جاری رکھی۔ اٹلی بھی اسرائیل کو ہتھیار فراہم کرنے کا ایک نمایاں ملک رہا۔ رواں سال کینیڈا اور ہالینڈ نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روک دی ہے۔ دونوں ممالک کا کہنا ہے ان کے فراہم کردہ ہتھیار اسرائیلی فوج کی ایسی کارروائیوں میں استعمال ہو سکتے ہیں جو بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزی پر مبنی ہوں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ غزہ کی پٹی میں اسرائیل کی بمباری اور زمینی کارروائیوں میں نصف سے زائد ہلاکتیں نہتے غیر متحارب شہریوں کی ہیں۔ ان میں بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کے لیے 907 کلو گرام کے 1800 اور 500 کلو گرام کے 1700 بموں کی شپمنٹ روک دی ہے۔ ایسے اسرائیل کے لیے اربوں ڈالر کے ہتھیاروں کی فراہمی کے کئی منصوبے پائپ لائن میں ہیں۔ ان میں قطعیت کے نشانہ بنانے والے میزائل اور بم بھی شامل ہیں۔ امریکی سینٹ کی خارجہ امور کی بیرونی تعلقات کی کمیٹی کے رکن جم رش کہتے ہیں کہ اسرائیل کے لیے ہتھیاروں کی فراہمی کی منظوری کا عمل سست پڑ گیا ہے۔ ایکزیوز نے 9 مئی کو بتایا کہ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے کانگریس کے لیے مرتب کی جانے والی ایک رپورٹ میں اسرائیل کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار دینے میں ذرا سی کسر چھوڑی ہے۔ اسرائیل سب سے زیادہ امریکی فوجی امداد وصول کرنے والا ملک بھی ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کو جدید ترین ٹیکنالوجیز کے حال میں 36 F-35 لڑاکا طیارے فراہم کیے۔ مزید 39 طیاروں کی ڈیلیوری باقی ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کو فضائی دفاعی نظام آئرن ڈوم تیار کرنے میں بھی مدد کی۔ جرمنی بھی اسرائیل کو ہتھیار فراہم کرنے والا ایک بڑا ملک ہے۔ غزہ آپریشن کے حوالے سے اسرائیل اور اس کے حلیف ممالک پر دنیا بھر میں شدید تنقید کے باعث جرمنی نے رواں سال اسرائیل کے لیے ہتھیاروں کی برآمد خاصی محدود کر دی ہے۔ 2019 سے 2023 کے دوران اسرائیل کو ملنے والی فوجی امداد میں جرمنی کا حصہ 30% تھا۔ اٹلی نے بھی ہتھیاروں کی فراہمی محدود کر دی ہے۔ اطالوی قانون کے تحت ان ملکوں کو ہتھیار نہیں بیچے جا سکتے جنہوں نے جنگ چھیڑ رکھی ہو اور عالمی سطح پر تسلیم بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہوں۔ برطانیہ بھی اسرائیل کو اسلحہ بیچتا ہے، تاہم اس کا شمار اسرائیل کو بڑے پیمانے پر ہتھیار فراہم کرنے والے ممالک میں نہیں ہوتا۔ برطانوی حکومت دفاعی سودوں میں براہ راست شریک نہیں ہوتی۔ غزہ کی صورتحال کے تناظر میں برطانوی حکومت نے اسلحے کی فروخت کے حوالے سے اسرائیل کے لیے پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ غزہ میں شہریوں کی زیادہ جانی نقصان کے پیش نظر برطانیہ میں بائیں بازو کی 3 بڑی جماعتوں نے حکومت سے کہا کہ اسرائیل کو اسلحے کی برآمد کے لائسنس کے اجرا پر نظر ثانی کی جائے۔